اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ تمام سامعین ناظرین السلام علیکم۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو، سننے دیکھنے والوں کو اور کائنات کے جتنے مسلمان ہیں، اللہ سب کو اپنی امان اور اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمیں دین کی محبت اور دین کی معرفت جو حقیقی اور سچی معرفت ہے ہمیں اس سے مستفید فرمائے، اور اللہ کی حمد ثنا سرکار دو عالم پہ درود پاک، اہل بیت سے محبت اور اصحاب رسول کا حیا اور اولیاء اللہ کی جو تعلیم ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحبان محترم، اس کائنات میں جو سب سے زیادہ ذکر کیا جا رہا ہے اور جو ذکر کے قابل ہے، جو تعریف کے قابل ہے، ذکر ہے، یاد ہے، تعریف ہے، گفتگو ہے، وہ اس کائنات میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی گفتگو اور وہی حمد اور تعریف کے لائق ہے۔ ہم کوئی بھی کام کریں، دین کا، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، عبادات کریں، ریاضت کریں، زہد کریں، کچھ بھی کریں، تو ہمارا مقصد جو ہے وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس کے پیار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ یعنی پوری کی پوری کائنات جو ہے جو اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اور وہ پاک ذات جو کائنات کی مالک و مختار ہے، جو کائنات کا سب سے بڑا رب ہے، بلکہ رب ہی وہی ہے سب سے بڑا۔ ہم جب کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، آپ کا اپنا رب ہے، میرا اپنا رب ہے، لیکن ہم رب کے معاملے میں اپنی عقیدت، اور یہ اللہ نے سب سے بڑا انسان پہ کرم کیا ہے کہ اس کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے رب کو اعلیٰ سمجھے، لیکن جو اس کائنات کا رب ہے، اس رب کا جو ہے وہ ایک صفت ہے، اور اس صفت کا مالک جو ہے وہ ذات ہے، اور جس کا اسم مبارک اللہ جل جلالہ ہے، وہ پوری کائنات کا مالک و مختار ہے۔ سورۃ فاتحہ میں اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے کہ میں کائنات کا اللہ ہوں، تمام تعریفیں اللہ کے لائق ہیں، جو رب العالمین ہے، جو رحمان اور رحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے۔ یعنی یہ ساری تعریفیں اللہ کے اسم کی ہیں۔ پوری کائنات میں تعریف، سب سے بڑی تعریف، اور جو جس کی بھی تعریف کرے وہ اللہ کی تعریف ہے۔ تو صاحبان محترم، اس کائنات میں اللہ ہی ایک ایسی ذات ہے جس کا ذکر اور جو تعریف کے لائق ہے، لیکن ہم اگر اللہ کی طرف سے دیکھیں، اللہ کس کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کس کی بات کر رہا ہے، تو یعنی پوری کائنات جب اللہ کا ذکر کر رہی ہے تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ یعنی پوری کائنات صاحبان محترم اللہ کا ذکر کر رہی ہے، تو اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کر رہا ہے۔ یعنی اللہ اپنے حبیب کے یاد کو، ذکر کو بلند کر رہا ہے۔ یعنی وہ ذات تو پہلے ہی اتنی بلند ہے، وہ ذات تو پہلے ہی اتنی اعلیٰ اور اتنی عرفہ ہے کہ جس کے مقام یا جس کے مرتبے کو ہم نہ جان سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں۔ ہم تو آج تک 1450 پونے 1500 سالوں میں صرف یہی جان سکے ہیں، کوئی نور کہتا ہے، کوئی بشر کہتا ہے، لیکن صاحبان جو عشق ہیں، جو صاحبان محبت ہیں، جو صوفیاء ہیں، وہ کہتے ہیں وہ اس کو بشر سمجھ لیں، اس کو نور سمجھ لیں، وہ آپ کی عقل میں آ ہی نہیں سکتا۔ جب وہ اللہ کا حبیب ہوگا، جب اللہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تو اللہ کا حبیب ہماری سمجھ میں کیسے آئے گا؟ یہ عشق والی بات ہے، یہ عقل اور فہم سے سمجھنے والی بات نہیں، یہ تو اللہ کا حبیب ہے۔ جب پوری کائنات اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں بیٹھی ہوئی ہے، تو صاحبان محترم اللہ کہتا ہے کہ اے میرے ملائکہ، میں اور میرے ملائکہ اللہ اپنے حبیب پہ درود بھیج رہے ہیں۔ اے صاحبان ایمان، آپ بھی آؤ اور میرے ساتھ مل کے اپنے حبیب پہ درود بھیجیں۔ تو درود اصل میں ذکر کا نام ہے، یاد کا نام